قرآن پاک کی جو آیت ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے۔ تو کفران نعمت پہ کیا عذاب ہوگا؟ نعمتوں کا چھن جانا ہوگا نا۔ لا آف اٹریکشن کے اوپر لوگ بہت زیادہ کلام کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ لا آف اٹریکشن ہے کیا، اس کو ذرا آسانی سے سمجھا دے کہ ایک عام بندہ بھی سمجھ پائے کہ کیا ہے یہ۔ دیکھیں جو لوگ لا آف اٹریکشن کو فالو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ انرجی ہے، جو کچھ بھی ہے نا وہ سب کچھ یا تو انرجی ہے یا انرجی کے نتیجے میں کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ جو بھی انرجی ہے، جیسی انرجی ہے اس کا نتیجہ ویسا ہے۔ کوئی اس کو انرجی کہتا ہے، کوئی وائبریشن کہتا ہے۔ تو اس کے 3-4 اصول ہیں، اسی پر یہ پورا کا پورا لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے۔ اس کی جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں وہ سب کے سب وہ انہی اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ شکر گزاری ہونی چاہیے طبیعت میں، یعنی آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ ابھی اس کو ایک کمال پر لے کے جاتے ہیں کہ آپ نے ہر ایک چیز کا شکر ادا کرنا ہے، جو جو سبب بنی، حتیٰ کہ وہ جو انرجی ہے جو نظر نہیں آ رہی اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے آپ نے۔ اور دین اسلام کے حوالے سے ہم دیکھیں تو حدیث مبارکہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے۔ تو کفران نعمت پہ کیا عذاب ہوگا؟ نعمتوں کا چھن جانا ہوگا نا۔ اب وہ عذاب دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ شکر گزاری ہر حالت میں۔ دوسرا، عاجزی کا اختیار کرنا، اپنے آپ کو ان نعمتوں کا جو نعمتیں مل رہی ہیں مستحق نہ سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ نعمتیں مجھے قدرت کی طرف سے مہربانی کے طور پر مل رہی ہیں۔ تو یہ بھی شکر گزاری کے جذبے کو بڑھائے گا۔ دوسرا، آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ کیا فیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل انرجی آپ کی فیلنگز کے مطابق آپ کے جسم سے ریلیز ہوتی ہے، کہ آپ اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اچھا محسوس کر رہا ہے، جیسے ابھی کا شکر گزاری محسوس کر رہا ہے، تو اپنے جسم سے وہ وہی وائبریشن ریلیز کر رہا ہے شکر گزاری والی۔ تو کہتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ اس نعمت میں اور برکت دیکھے گا، یعنی وہ نعمت اس کو اور ملے گی، اور اس میں کثرت پیدا ہوگی اس کے لیے، اور وہ اور تیزی سے اس کی طرف آئے گی۔
اور اگر اسی کا مفہوم مخالف دیکھیں، کوئی ناشکری کرے گا کسی چیز پر تو وہ چیز اس سے چھن جائے گی. وہی ہے نا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تصورات، آپ کو جو چیز چاہیے آپ اس کو اپنے سامنے دیکھ سکیں، اس کی فلم جو ہے پوری اپنے سامنے چلا سکیں. اگر آپ یہ 4 کام کر سکتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں ہر ایک مقصد کے حصول میں کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی مقصد کے لیے یہ کام کر لیے جائیں تو وہ مقصد آپ کو ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، آپ کو اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، آپ کو اس کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا. آپ خود بخود دیکھیں گے کہ کسی کرشمے کی طرح وہ تمام اسباب آپ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کسی چیز کو مینیفیسٹ کرنا، کہ اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم آنکھیں بند کریں، اس کا تصور کریں اور ایسا تصور جمائیں کہ اس کو ہم اس وقت اپنے پاس موجود خیال کریں کہ مجھے وہ مل چکا ہے، اور پھر اسی کیفیت میں 7 منٹ گزاریں کم از کم، اور اس میں دیکھیں کہ میں اس چیز کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہوں، اور اس کو حقیقت میں فیل کریں اور پھر اس کا شکر ادا کر دیں. اور کہتے ہیں پھر اگر کوئی اسی وائبریشن میں رہتا ہے تو وہ چیز کھنچ کے اس کے پاس آ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے نا اینی ٹائم ہم چاہیں یا نہ چاہیں مختلف حالات کو، مختلف چیزوں کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. یہ کام ہمیشہ کر رہا ہوتا ہے چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. ہم اچھے یا برے حالات کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو اسے فالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ اچھا اٹریکٹ نہیں کرے گا تو یقیناً وہ برا اٹریکٹ کرے گا. تو خیر یہ ایک پورا علم ہے، اس کے بارے میں بس اختصار سے ہم نے کلام کیا، اللہ نے چاہا تو پھر کبھی اس پہ کلام کریں گے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ شکر گزاری کا اور عاجزانہ انداز کا جو طریقہ ہے یہ ضرور اپنائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم.